السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعے کا دن ہے، بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جمعات کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ترجمہ پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا، اور ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہا ہے وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے۔ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہا ہے وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ تو ایک دوسری جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہا ہے وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا۔ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور 5 وقت خاص کر مردوں کے لیے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں صحابہ کے دور میں کیا معمول ہوتا تھا کہ بازار کی دکانیں بند نہیں ہوتی تھی، سامان ایسے ہی پڑا ہے، اور جب اذان کی آواز سنتے تھے تو سیدھا مسجد کو چلے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان کے کاروبار میں اس لیے برکت بھی ہوتی تھی۔ برکت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ زیادہ کمانے اور کم کمانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ برکت کا معاملہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کم کماتا ہے لیکن اللہ برکت ڈالتا ہے اور اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان بہت زیادہ کماتا ہے لیکن اس طرح سے اس سے لگتا بھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا کمایا اور کتنا لگایا۔ میرے بھائیوں، نماز بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ ہماری 95% مسلمان نماز کو اگنور کر رہے ہیں اور سارے کام نماز سے ہی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کر، سب سے پہلے دنیا میں تیرا رزق فراخ کر دوں گا۔ آج ہم سب، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، کہیں سے بھی تعلق ہے، ہم سب رزق کے معاملے میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ذلیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جہاں سے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے وہاں پہ ہمارا رخ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا حال یہی ہے کہ ساری زندگی ہماری روتے روتے گزر جاتی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ زندگی تو گزر جانی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اس کی تیاری کر کے نہیں جائیں گے، یقین کریں اتنے پشیمان ہوں گے کہ جس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ پھر انسان کہے گا کہ ربنا ابصرنا، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور میں نے سن لیا، فرجعنا، اب مجھے واپس بھیج دے، کیوں؟ نعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، انا موقنون، بے شک مجھے یقین ہو گیا۔ میرے بھائیو، جب ایک دفعہ موت آ جائے اور یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی بندہ دوبارہ واپس اس دنیا میں نہیں آیا، پھر اس کو اس زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس میں سب سے بڑا جو رکن ہے، جو اہم رکن ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر ضرور جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہوں اور میں اس کے گھر بھی نہ جاؤں۔ میرے بھائیو،
5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، چاہے بہنیں بھی ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی ہیں، سب سے درخواست ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا، اور اپنی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت ڈالے گا، ہماری اولاد میں برکت ڈالے گا، ہمارے اوقات میں برکت ڈالے گا، انشاءاللہ ہم ہر چیز سے محفوظ ہوں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔